बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वाजिद बाबा अपने यूट्यूब चैनल वाजिद बाबा एडवोकेट और फेसबुक पेज वाजिद बाबा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आप जहाँ भी रहें खुश व खुर्रम रहें, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आज अगर मैं बात करूँ तो अब ईद का महीना, ज़ुल्हज का महीना शुरू हो गया है और ईद सईद बहुत करीब है। ईद की खुशियाँ हर तरफ हर सू इस तरह दिखाई दे रही हैं जैसे मेमने, बकरी के बच्चे, भेड़ के बच्चे, गाय के बच्चे, क्योंकि ये बड़े भी हो जाएं फिर भी माँ बाप के तो ये बच्चे रहते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि ये भी एक धंधा है, लेकिन एक धंधा जो है वो अगर हम बात करें तो गंदा है पर धंधा है। अगर पिंकी की बात करें, अनमोल और पिंकी की, तो मंशियात का धंधा वो कुछ भी हो, किसी तरह भी हो, ये कहीं भी नहीं कहा जाता, किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ कि ये कोई अच्छा धंधा है। लेकिन ये वो धंधा है जो कि नस्लें तबाह कर देता है, बड़े बड़े घराने उजाड़ देता है, बड़ी बड़ी माँओं के लाल छीन लेता है और इससे मुआशरे में इतनी बेरारवी पैदा हो रही है कि हम इसका तदारक अजाला नहीं कर पाएंगे। और अगर पिंकी की बात करें तो ये एक कोकीन डीलर जो कि इस धंधे में मुलव्वस थी, लेकिन इस लेवल पे, इस बड़े पैमाने पे इतने सालों से, ये बड़े एक ताज्जुब और हैरान वाली बात है। कानून की बात करें तो कानून तो यहाँ अब सेफ सिटी कैमरास का जाल बिछा पड़ा है और हर गली हर नुक्कड़ पे सरकारी कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें हज़ारों अफराद, हज़ारों एहलकार बैठ के सेफ सिटी में देख रहे होते हैं कि किस किस तरह की एक्टिविटीज़ मशकूक कोई शख्स कर रहा है, और अगर कहीं मशकूक कोई भी हरकत नज़र आए तो उसे पॉइंट आउट किया जाता है। लेकिन इस धंधे को भरपूर मावनत दी गई, फ़रोग़ दिया गया। और अनमोल और पिंकी, अब इसमें मैं आपको इसका एक शॉर्ट जो सुना रहा हूँ कि इस पे ये बात की जा रही है कि जिसमें वो 9 मई का मुबैना तौर पे भांडा फोड़ दिया उसने। इसमें वो कह रही है कि मुझे फ़िक्स किया जा रहा है कि ये कहा जाए कि मैं बनी गाला में भी कोकीन फराम करती हूँ। लेकिन उसने इस चीज़ को सरेआम मीडिया के सामने ये बात कर दी कि वो उस पे प्रेशर है, उस पे दबाव है। और जो अहम बात मैं करना चाह रहा हूँ, जो कोई भी नहीं कर रहा, वो कि 22 दिन पहले जब इसे लाहौर से पकड़ा गया तो 22 दिन ये कहाँ पे थी, किसकी कस्टडी में थी, कानून इस पे क्या कहता है कि 22 दिनों में, कि 22 दिन तक इसको कहाँ रखा गया। अगर किसी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी ने पकड़ा और अपनी हिरासत में रखा तो कानून ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपने उसको अदालत में पेश करना है। जो भी उसका फॉर्म है, किसी भी मुलजिम को जब आप पकड़ते हैं, अरेस्ट करते हैं, तो उसको अपनी कस्टडी में जब लिया जाता है, कोई लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी अपनी कस्टडी में लेती है, तो उसे फिल फॉर उसको अदालत के सामने पेश किया जाता है और अदालत को बताया जाता है कि ये मुलजिम हमने इस मामले में पकड़ा है, किस कॉग्निजेबल ऑफेंस में पकड़ा है, ये सब चीज़ें बताई। लेकिन यहाँ पे जब इसने ये कहा कि मुझे बनी गाला के हवाले से बयान देने का कहा जा रहा है, तो वहाँ पे ये भी कहा कि मुझे 22 दिन पहले लाहौर से पकड़ा गया और फिर यहाँ पे लाया गया। तो ये जो 22 दिन है, इनका हिसाब कौन देगा, और ये 22 दिन कहाँ रही, किसकी तहवील में रही, किसकी कस्टडी में रही और क्यों कर रही, और बैनुल सूबाई फोर्सेस आपस में इसका तबादला करते हैं, और कौन इसे कराची लेके गया और किस तरह लेके गया। इसकी कोई रपट रोज़ नामचा किसी ना किसी थाने में होनी चाहिए। जब वो ये कह रही है कि मुझे लाहौर से गिरफ़्तार किया गया, तो जब लाहौर से गिरफ़्तार किया गया है तो लाहौर में
کہاں پہ اس کی گرفتاری کا تذکرہ کیا گیا؟ لاہور میں اسے کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، کوئی اس کی رپٹ نہیں لکھی گئی، کوئی روز نامچہ نہیں لکھا گیا، کہیں پہ کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی قانونی طور پہ جو قانون کی پاسداری کرے کہ اس انمول عرف پنکی کو لاہور پولیس نے یا انٹیلیجنس بیورو نے اس کو اریسٹ کیا۔ تو یہ معاملہ کوسچن مارک ہے، کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ کس طرح سے لاقانونیت ہے اور کس طرح مسنگ پرسنز یہاں پہ ہوتے ہیں، اور کس طرح سے اس کو پکڑ کے اس سے جو ہے وہ اب جو نام جو کام کروائے جا رہے تھے۔ کیونکہ میں یہاں پہ یہی کہوں گا کہ جس عزائم پہ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ چند روز قبل میں نے ایک شارٹ سنا، آئی ایم ناٹ رانگ، میری ان آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا کہ محسن نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ کراچی سے ایک گرفتاری ہوگی تو پھر سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ تو پتہ نہیں وہ اسی گرفتاری کا ذکر کر رہے تھے کہ جو پھر بعد میں کراچی میں ایک فلیٹ سے گرفتار کیا گیا، اور جس فلیٹ سے گرفتار کیا گیا، جس طرح گرفتار کیا گیا، وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی پری پلانڈ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، اور جس کو اس نے انمول عرف پنکی نے اس کا بھی بھانڈا پھوڑ دیا۔ تو یہاں پہ قانون اس پہ کیٹیگورک کہتا ہے۔ اور اب اگر بات کی جائے کہ 22 دن کی حراست، 22 دن کی غیر قانونی حراست کس نے کی، اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے اب ہم بات کریں گے کہ اس پہ بھی حاکم وقت کو، قانون کو حرکت میں آنا چاہیے کہ کس کی حراست میں دی، اگر کیا یہ غیر قانونی حراست تھی یا اغوا تھا؟ پنکی کو اغوا کیا گیا اور پھر کراچی لے کے آئے گئے۔ دوسری طرف اب جو پنکی کو آج ATC میں پیش کیا گیا، اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جو ایک ڈرامہ سیریل انمول عرف پنکی کی شروع ہوئی کہ پہلے دن ایک کیٹ واک کرتی لڑکی عدالت میں پیش ہوئی، جس کو نہ ہی کسی پولیس، نہ ہی اس کے ارد گرد کو پولیس والا تھا، نہ ہی کوئی پولیس والی تھی۔ ان دا سینس یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیس والے سے مراد یہ ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی سیکیورٹی گارڈ اس کے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میڈیا کی ہائپ نے اس کیس کو بہت زیادہ ہائپ دے دی، لوگوں کو ہتکڑی کا ہی یہاں قانونی بات پھر دہرا دیتا ہوں کہ قانون میں عورت کو اگر ملزمہ ہو تو ہتکڑی لگا کے عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا، اس کے ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ہیں، اور بڑا ہینیس کرائم بھی ہو تو اس میں بھی ریمانڈ بھی نہیں دیا جاتا۔ لیکن یہاں پہ حیران کن بات ہے کہ قانون نے پلٹا کھایا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ کا آرڈر سیشن جج صاحب نے بدل دیا اور 3 دن کا ریمانڈ دے دیا۔ اب بعد میں ریمانڈ کے بعد اب جو صورتحال ہے کہ آج بھی جب ATC عدالت میں نہیں پیش کیا گیا، ATC کورٹس کے احاطے میں قابل احترام مسٹریٹ صاحبہ وہاں آئیں اور انہوں نے وہاں پہ اس کی ہیئرنگ کی، اور اب اس میں مزید ڈیولپمنٹ یہ آ رہی ہے کہ جیل کورٹ میں اب ان کی ہیئرنگ ہوگی۔ اب جب جیل کورٹ میں ہیئرنگ ہوگی تو حالات و واقعات مختلف ہوں گے، نہ کوئی چیز میڈیا کے سامنے آئے گی، نہ پتہ چلے گا، نہ اس کی آواز نکلے گی، جو دل کرے گا ویسے ہی پروسیڈ کیا جائے گا، جس طرح دل چاہے گا ویسی ہی پروسیڈنگ ہوگی، جس طرح جس بندے کا نام اس کے بیان میں آئے گا ویسے ہی چلے گا۔ اس کی آزادی سلب کی گئی ہے، کیونکہ جب وہ میڈیا میں یا باہر عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ وہ سچائی دہرانا مناسب سمجھتی ہے۔ منشیات فروش ضرور ہے لیکن وہ ضمیر فروش نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک ہائپ کریٹ ہوگی اس کیس کی، اور بہت بڑا کیس ہے۔ لیکن پھر میں کہوں گا کہ وہ 22 دن کا حساب کون دے گا؟ قانون میں ان 22 دنوں کا، جو 22 دن اس کو اغوا کیا گیا یا غیر قانونی حراست میں رکھا گیا، تو ان کے حوالے سے لا انفورسنگ ایجنسیز کیا سٹیپس لیں گی، کیا معاملہ بنے گا؟ لیٹ سی کہ اب اس کیس میں آگے کیا ٹوسٹ اینڈ ٹرن آتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس انمول عرف پنکی نے جو بھی
کیا جس طرح بھی کیا وہ اچھا نہیں، وہ قانون میں اس کی گنجائش موجود نہیں ہے، لیکن سٹل اس نے جو اپنے اوپن بیانات دیے کہ مجھ پہ پریشر ہے، اس نے بنی گالا کا جو سٹیٹمنٹ دی اس نے بتا دیا کہ مجھ پہ انفلوئنس ہے، مجھے انفلوئنس میں یہ بیان مجھ سے لیا گیا ہے۔ کیونکہ آج جب ATC کورٹ میں وہ آئی اور وہاں بھی اس نے نام لیا راجہ کہ راجہ صاحب کدھر ہیں، تو وہاں پہ پولیس والوں نے اونچی اونچی آوازوں میں اوئے اوئے اوئے، عجیب سی صورتحال ہے کہ کاؤنٹر کر دیا، اس کی آواز کو دبا دیا تاکہ میڈیا میں کوئی بھی چیز ایسی ریکارڈ نہ ہو سکے جو کہ وہ بتانا چاہ رہی ہے۔ اور اب اسی چیز سے ہچکچاہٹ سے اس ساری امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے جیل کی کورٹ میں اب اس کا ٹرائل ہوگا، اس کو جیل کی کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کیس کس رخ جاتا ہے، کس طرح اس کیس کو ڈیل کیا جاتا ہے اور کون کون سے بڑے نام سامنے آتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔